وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تمام تعریفیں کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سازگار ہے جو خالق ارض و سما مدبر کائنات ہے. لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. محترم حضرات و خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ رمضان شروع ہوا تھا اور ہمارا پہلا روزہ تھا، اور آج یہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے اور 8واں رمضان ہے. تو یوں کہیے کہ ہمارا پہلا عشرہ ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس مہینے کا روزہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ ہم اس مہینے کے اندر جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں، روزے کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں، تلاوت قرآن مجید کی شکل میں اور دوسری عبادتوں کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمارے لیے نار جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے. اسی طرح اگر ہم میں سے کوئی ان 10 دنوں میں یا ان
شروعاتی کے دنوں میں کوتاہی کرتے آ رہے ہیں، روزہ سے غفلت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، قیام اللیل کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، یا دیگر عبادتوں سے اگر غفلت ابھی تک برتتے آ رہے ہیں تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والے دنوں میں ہم تمام کو باقی دنوں میں روزہ رکھنے، تراویح کی نماز پڑھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور دوسری عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، رمضان مبارک کا یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر ہم بہت ساری عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ ان عبادتوں میں ایک اہم عبادت ہے استغفار۔ استغفار یہ ایک عظیم عبادت ہے، اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکثرت آیتوں میں جن عبادتوں کی تعلیم دی ہے، جن عبادتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک استغفار کی ہے۔ احادیث کے اندر بھی جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر جہاں بہت ساری عبادتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک عبادت توبہ و استغفار کا ہے۔ توبہ و استغفار یہ انبیاء کی صفات میں سے ایک اہم وصف ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات میں سے ایک اہم صفت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو گیا، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے، جس درخت کے قریب ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا اور جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا، جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں اور اس درخت کے قریب جاتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھا بیٹھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، تو دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کی دعاؤں کو نقل کرتے ہوئے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ پروردگارا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اے اللہ اگر تو نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر اگر تو اپنی رحمت کا نزول نہیں کرے گا، اگر تو ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں نہیں لے گا، اے اللہ تو ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سے جب یہ گناہ ہو جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بددعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہونے سے پہلے، اللہ رب العالمین کا حکم آنے سے پہلے اپنی بستی کو چھوڑ کر
किसी दूसरी बस्ती का रुख करते हैं और रास्ते में जब उन्हें समंदर में फेंक दिया जाता है तो एक बड़ी मछली आकर के निगल लेती है। उस मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब ये एहसास होता है कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की है, मुझसे ये गुनाह हो गया है कि अल्लाह का हुक्म आने से पहले मैंने अपनी कौम के लोगों को, मैंने अपनी बस्ती के लोगों को छोड़कर निकल गया था, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी है। जब उन्हें ये एहसास होता है तो मछली के पेट में अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत करते हैं और दुआ करते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि परवरदिगारा तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरी ज़ात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मैं ज़ालिमों में से हूँ, ऐ अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को तो माफ़ फरमा। तो अंबिया के औसाफ में से एक सिफत अपने गुनाहों से मग़फ़िरत मांगते रहना, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करते रहना। अहले ईमान के औसाफ कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे औसाफ बयान किए गए। अहले ईमान के औसाफ में से एक वस्फ़ तौबा व इस्तिग़फ़ार है कि अहले ईमान हमेशा अंबिया के बारे में तो देखिए अंबिया मासूम अनिल ख़ता होते हैं, लेकिन हम जो लोग हैं हमसे आए दिन कुछ न कुछ गुनाह होते ही रहता है। हम किसी न किसी गुनाह का इर्तिकाब करते ही रहते हैं। दिन में रात के अंदर सोने के लिए जब बेड पर जाते हैं वहाँ यानी 24 घंटे हम गुनाहों में लथपथ होते हैं, 24 घंटे हम अपने आप पर जुल्म करते रहते हैं, 24 घंटे हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की किसी न किसी एतबार से नाफरमानी करते रहते हैं। इसीलिए एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाहा यबसुतु यदहु बिल्लैल, कि अल्लाह तबारक व तआला रात के वक्त अपनी बख्शिश का दामन फैलाता है, अपनी मग़फ़िरत का दामन फैलाता है। इनके लिए फैलाता है लियतूब मुसीउन नहार, ताकि दिन के अंदर गुनाह करने वाले, दिन के अंदर अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को तोड़ने वाले अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग ले। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया वयबसुतु यदहु बिन्नहार, अल्लाह तबारक व तआला अपनी मग़फ़िरत का दामन दिन के अंदर भी फैलाता है, ताकि रात के अंदर छुपकर गुनाह करने वाला, रात के अंदर किसी के ऊपर जुल्म करने वाला, रातों के अंदर सोते हुए या सोने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने वाला दिन के अंदर आकर अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाह की मग़फ़िरत कर ले, अपने गुनाह से माफ़ी मांग ले। तो इस हदीस से पता ये चलता है कि हम इंसान 24 घंटे अपनी ज़िंदगी को गुनाहों में लथपथ रखते हैं। 24 घंटे कोई न कोई हमसे गुनाह हो जाता है, जानबूझकर हम उस गुनाह को कर देते हैं या अनजाने में हमसे गुनाह हो जाता है। इसीलिए हमें ये तालीम दी गई कि हम अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा मग़फ़िरत तलब करते रहें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते रहें, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के सामने आकर एहसास नदामत के साथ अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। अहले ईमान के बारे में कहा गया कि अहले ईमान के औसाफ में से, अल्लाह के मोमिनीन बंदों के औसाफ में से एक अहम वस्फ़ ये है कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है, जब वो अल्लाह की कोई नाफरमानी कर बैठते हैं, जब उनसे किसी गलती गुनाह का सरजद हो जाता है, वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, कि जब वो कोई गलत काम कर बैठते हैं, कोई फहश काम कर बैठते हैं, वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, या अपने आप पर गुनाह करके जुल्म कर लेते हैं, किसी के ऊपर जुल्म कर दिए, किसी का हक छीन लिए, किसी को गाली दीजिए, किसी को तमाचे लगा दिए, किसी की गीबत कर दिए, किसी की बुराई कर दिए, इस तरह से गुनाह करके इंसान अपने ऊपर जब जुल्म करता है और ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन को फ़ौरन याद करते हैं, फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन का याद उसको आ जाता है,
فاستغفروا لذنوبهم، جو بھی وہ گناہ کیے ہوتے ہیں، ان سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں، وہ فوراً اپنے گناہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا اور کون ہے؟ تو ہم اللہ کی جو بھی نافرمانی کرتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہماری غلطیوں کو بخشنے والا ہے. ایک دوسری جگہ اہل ایمان کے اوصاف میں سے ایک صفت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب سحر سے پہلے، فجر صادق سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اہل ایمان اٹھتے ہیں. فجر صادق طلوع ہونے سے پہلے جب وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، جیسے رمضان کے اندر ہم پابندی کے ساتھ سحر کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ عمل ہوتا ہے کہ سحر سے پہلے جب وہ اٹھتے ہیں تو جہاں وہ اللہ رب العالمین کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ اس وقت اس عظیم عبادت کو بھی انجام دیتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ پروردگارہ کل مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا تھا، پروردگارہ کل میں نے فلاں کے اوپر ظلم کر دیا تھا، پروردگارہ رات میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے تیری یہ نافرمانی کر لی، اللہ میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے. تو یہ اہل ایمان کے اوصاف میں سے ایک وصف، ایک عظیم وصف ہے، ایک عظیم صفت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اس عظیم عبادت کو ہمیشہ انجام دیتے رہتے ہیں. محترم بھائیو، میرے اور آپ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. آپ معصوم عن الخطا ہے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ سے جو گناہ سرزد ہو چکا ہے یا آپ جس گناہ کا بھی ارتکاب ابھی نہیں کیے ہیں، جو مستقبل میں آپ سے ہونے والا تھا یا نہیں، وہ سارے گناہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے. آپ کو معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک، ایسا لقب آپ کو دیا جا چکا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، یہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس سورت کے اندر اللہ کے نبی کو جو سب سے آخری تعلیم دی گئی ہے وہ اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کا، اپنے گناہوں سے مغفرت کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو یہ تعلیم دی کہ یہ آپ کا آخری ایام ہے، یہ اس سال آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کی موت کا ایک اشارہ آپ کو دے دیا گیا اس آیت کے اندر، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نزول کے بعد ہمیشہ پنج وقتہ نماز ہو یا نفل نماز ہو، آپ رکوع کے اندر، آپ سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، رب اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ و استغفار کا، اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا یہ حالت تھی. آج ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن احساس ہونے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے گناہ پر نادم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس گناہ کو کرنے میں ہم اور فخر محسوس کرتے ہیں اور فخریہ انداز میں دوسروں کے سامنے جا کر ہم بیان بھی کرتے ہیں. لیکن میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، وہ ہمیں استغفار کی تعلیم دیتے ہوئے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ سے
मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। फ़इन्नी अतूबु इलल्लाहि फ़ी यौमिन मिअत मर्रा, क्योंकि मेरे सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं। अल्लाह ने मुझे मासूम अनिल ख़ता का लक़ब दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद मेरे इस्तिग़फ़ार और मेरे तौबे का ये अंजाम है कि मैं एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला के सामने मैं अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करता हूँ। अल्लाह से कहता हूँ कि ऐ अल्लाह, अगर मेरे से कोई गुनाह हो गया है, मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने अगर किसी के ऊपर अनजाने में जुल्म कर दिया है, ऐ अल्लाह मेरे जो भी गुनाह है, अल्लाह मैं अपने गुनाह से तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार तलब करता हूँ। मोहतरम भाइयों, इसीलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तौबा व इस्तिग़फ़ार की हालत सिर्फ अपने घरों के अंदर या नमाजों के अंदर नहीं, अपने घर के अंदर या नमाज के अंदर ही नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस के अंदर बैठे होते, जब आप हमें दर्स दे रहे होते, हमें किसी बात की नसीहत कर रहे होते, तो ऐसी मजलिस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करते और कहते हैं कि रब्बिग़फ़िर व तुब अलैया वरहम व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये जुमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के अंदर जब हमने गिनना शुरू किया, जब हमने काउंट करना शुरू किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के अंदर कितने मरतबा इस जुमले को दोहराते हैं, सहाबा कहते हैं कि आप एक एक मजलिस के अंदर 100 से ज़ायद मरतबा इस जुमले को दोहराया करते थे, रब्बिग़फ़िर वरहम व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, कि ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम पर तू रहम फरमा, ऐ अल्लाह तू हमें तौबे की तौफीक अता फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, इसलिए कि तू ही तौबा को कबूल करने वाला है, तू ही रहम करने वाला है, तू ही रहमत का नुज़ूल करने वाला है। मोहतरम भाइयों, इसलिए कि ये तौबा व इस्तिग़फ़ार एक ऐसी अजीम इबादत है। जब हम सहाबा की ज़िंदगी को भी देखते हैं तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजर रही होती है। उनके अंदर भी अपने गुनाहों से मग़फ़िरत करते हुए वो भी ऐसे ही नज़र आते हैं कि उनसे अगर कोई गुनाह हो जाता, जब वो कोई गलती कर बैठते और उन्हें जब एहसास होता कि हाँ मैंने ये गुनाह कर लिया है, मुझसे ये गलती हो गई है, ये अल्लाह की नाफरमानी है, तो जब उन्हें एहसास होता तो वो खामोश नहीं बैठते, बल्कि फ़ौरन अल्लाह के नबी के पास आते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहिरनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दीजिए। इस ऐसे बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे। मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ और ये वाक़या आप कई बार सुन चुके भी हैं कि इम्रा गामिदिया इनसे एक गुनाह हो जाता है। वो मदीने के किसी एक गली किनारे में, किसी एक कोने में जाकर, जहां उनको कोई देखने वाला नहीं और वो गलत काम करते हुए, वो बुरा फेल करते हुए उनको किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन जब उनसे ये गुनाह हो गया, वो गुनाह कर बैठे और उन्हें जब एहसास हुआ तो फौरन अल्लाह के नबी के पास आते हैं। और ये छोटा मोटा गुनाह नहीं था, गुनाह करने के बाद, वो बुरा फेल करने के बाद वो हामिला हो गई, वो हमल से हो गई, अल्लाह के नबी के पास आती है। अल्लाह के नबी के पास आकर कहती है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा बैठे हुए हैं, बड़ा मजमा है, सहाबा इकराम भी सामने बैठे हुए हैं, लेकिन शर्मिंदगी को एक तरफ रखते हुए अल्लाह के नबी के पास आकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे मदीने के किसी एक कोने में, किसी एक जगह पर गलत काम हो गया है, ऐ अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर तो इधर उधर मुंह फेर लेते हैं, अचानक वो अपनी ज़बान से कहती है, ऐ अल्लाह के नबी, मैं हामिला हो चुकी हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, ऐ अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। अलगर्ज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि जाओ बच्चे की विलादत हो जाए
اور جب بچے کھانے کے قابل ہو جائے تو بچے کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ وہ جا کر کے اپنے بچے کو 9 ماہ پیٹ میں رکھتی ہے، 9 ماہ کے بعد جب بچے کی ولادت ہوتی ہے 2 سال مسلسل بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور جب بچہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور اللہ کے نبی سے کہتی ہے اے اللہ کے نبی دیکھیے یہ بچہ اب کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اب مجھے کم سے کم میرے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو رجم کر دو، تو پتھر سے مار مار کر کے انہیں رجم کر دیا گیا، یعنی انہیں مار دیا گیا۔ یہ عالم تھا کن کا؟ صحابہ کرام اور صحابیات کے توبہ و استغفار کا، کہ جب انہیں احساس ہوتا کہ میں نے گناہ کر لیا ہے، اللہ کی نافرمانی کر لی ہے، میں نے یہ غلط کام کر لیا ہے، فوراً وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور اللہ کے نبی سے کہتے کہ آپ مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجیے۔ آخر یہ تڑپ ان کے اندر کیوں تھا؟ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا اسی دنیا کے اندر اتنا خوف کیوں تھا؟ اگر وہ چاہتے تو اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر کے وہ توبہ و استغفار کر کے بھی کسی کو بتائے بغیر اپنے گناہ سے معافی مانگ لے سکتے تھے، یا ان کو کسی نے وہ غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ چاہتے تو اپنے گناہ کو چھپا بھی لیتے، لیکن کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ احساس تھا، انہیں یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ اس دنیا کے اندر میں ہزاروں گناہ کا کام کر کے لوگوں سے چھپا لوں گا، لیکن وہ رب ہے، وہ ذات جس نے مجھے اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور جو ساری دنیا کو چلا رہا ہے اور رات میں پہاڑی کے اوپر کالی چیٹی کی آہٹ کو سنتا ہے، وہ ذات کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس ذات نے تو مجھے دیکھ لیا ہے، وہ کبھی میری مغفرت نہیں کرے گا۔ میں لوگوں سے چھپا لوں گا لیکن ان سے کبھی نہیں چھپا پاؤں گا۔ اسی لیے وہ اسی خوف اور اسی ڈر کی وجہ سے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتے، اور انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اگر اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر پاک کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر مواخذہ نہیں کرے گا، گرفت نہیں کرے گا۔ الغرض کہنا یہ ہے کہ توبہ و استغفار، اپنے گناہوں سے مغفرت مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ اسی توبہ و استغفار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام مسائل کا حل رکھا ہے۔ توبہ و استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ توبہ و استغفار کے انسانی زندگی کے اندر بہت بڑا اثرات نظر آتے ہیں۔ جو انسان توبہ و استغفار کرتا ہے، جو انسان یا جو قوم توبہ و استغفار کو لازم پکڑتی ہے، اپنے گناہوں سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر کبھی اپنے عذاب کا نزول نہیں فرماتا ہے۔ اس انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنا عذاب نہیں بھیجتا ہے، بلکہ اپنے عذاب کو اس انسان سے، اس قوم سے روکے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ اپنی قوم کے اندر ہے، جب تک آپ کا وجود آپ کی امت کے اندر ہے، اللہ ان کے اوپر کبھی کسی عذاب کا نزول نہیں فرمائے گا، انہیں کسی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر کبھی عذاب کا نزول نہیں فرمائے گا جو قوم کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے استغفار کرتے رہتے ہیں، مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی 2 طریقے ہیں، اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے، صحابہ کرام اپنے زمانے کے لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے خطاب کر کے کہتے تھے کہ جب تک اللہ کے نبی ہمارے درمیان ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اللہ ہم پر عذاب کا نزول نہیں فرمائے گا۔ اور کہا کرتے تھے کہ اب ہمارے درمیان اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہے، ہم سے ایک طریقہ ختم ہو چکا ہے، اللہ نے جو ضمانتیں ہمیں عذاب کو دور کرنے کے دیے تھے، ان 2 ضمانتوں میں سے ایک
ضمانت ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک ضمانت اور ایک طریقہ ابھی بھی موجود ہے کہ اگر لوگ اس طریقے کو اختیار کر لیں گے تو اللہ کبھی انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، کبھی اللہ ان کے اوپر کسی دشمن کو مسلط نہیں کرے گا، کسی ظالم بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط نہیں کرے گا۔ اور وہ طریقہ اور وہ ضمانت کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس قوم کو کسی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا جو قوم کے استغفار کو لازم پکڑے گی، ہمیشہ استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہو گیا، اخروی اعتبار سے استغفار کا فائدہ اگر دیکھیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بشارت سنائی ہے، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جو دنیا کے اندر استغفار کو لازم پکڑتے ہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے رہتے ہیں استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی۔ یہ جملے جو انسان اس دنیا کے اندر ورد کرتے رہتے ہیں، استغفار کو لازم پکڑے ہوئے رہتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کو خوشخبری اور بشارت سنائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ان کا نامہ اعمال جب کھولا جائے گا، ان کا جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو نامہ اعمال کے اندر ہر ایک پیپر پر، ہر ایک ورق پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ بندہ وہ ہے جو دنیا کے اندر رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ ایک ایک پیپر پر آپ کا جو نامہ اعمال ہوگا، جس کے اندر آپ کی زندگی کا سارا بایو ڈاٹا لکھا ہوا ہوگا کہ آپ نے فلاں وقت میں کیا کیا، فلاں وقت میں کون سے گناہ کا کام کیے، فلاں وقت میں آپ کس کے اوپر کیا ظلم کر رہے تھے، آپ کس کام میں مشغول تھے، ایک ایک سیکنڈ جو آپ کا اس کے اندر ریکارڈ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جس کے نام اعمال کے ایک ایک پیج پر استغفار لکھا ہوگا اور ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ تو محترم حضرات، اسی طرح استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر سے مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، ہماری مشکلات کو حل کرتا ہے، ہمارے غموں سے ہم کو نجات دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جتنے مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں، یا آج لوگ جن مسائل اور پریشانیوں اور تکلیفوں کی شکایت کرتے ہیں، ان تمام پریشانیوں اور مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کے اندر رکھا ہے۔ کسی کی شکایت ہوتی ہے بچے نہ ہونے کی، کسی کی شکایت ہوتی ہے بزنس میں گھاٹے کی، کسی کی شکایت ہوتی ہے اولاد کی نافرمانی کی، کسی کی شکایت ہوتی ہے بارش نہ ہونے کی، کسی کی شکایت ہوتی ہے غربت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام پریشانیوں کا حل اللہ نے اسی استغفار کے اندر رکھا ہے۔ جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جب قوم کی لوگوں نے آ کر کے یہ ساری پریشانیاں گنائیں تو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ تم جو بھی گناہ کر لو، اللہ کے سامنے آ کر کے احساس ندامت سے مغفرت طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گرا لو، اللہ تمہارے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا، استغفار کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باغات کے اندر تمہارے باغات کو ہرے بھرے کر دیں گے۔ یعنی استغفار کے اندر اللہ نے ہمارے تمام مسائل کا حل رکھا ہے، اسی استغفار کے اندر ہمارے تمام مسائل کا حل مضمر ہے۔ اسی طرح انسان کو استغفار، یہ تو انسان کو اپنی ذات کے لیے بھی کرنی چاہیے، انسان کو اپنے لیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے استغفار کریں، رب اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ساتھ ہی ساتھ انسان کو استغفار اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی والدین کے حق میں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ
جو آپ کو اس دنیا سے پال پوس کر کے آپ کو بڑا بنا کر کے گئے ہیں، اس دنیا کے سے آپ کو جوان کر کے گئے ہیں، اس ماں باپ کا آپ کے اوپر حق بنتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے حق میں، اپنے ماں باپ کے حق میں استغفار کریں، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ کتنی قرآن کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں والدین کے لیے بھی مغفرت کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتا ہے، جب ایک بندہ اپنے ماں باپ کے حق میں اللہ سے یہ کہتا ہے کہ پروردگارا میرے ماں باپ کے جو بھی گناہ ہے اللہ اس کو تو معاف فرما دے، میرے ماں باپ جو بھی غلطی ان سے ہو گئی ہے اے اللہ ان کی غلطیوں کو تو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچے کے استغفار کرنے کی وجہ سے، ان کی مغفرت کرنے کی وجہ سے جنت الفردوس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے ماں باپ کے درجات کو جنت الفردوس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا کرتا ہے۔ کس کے سبب؟ بیٹے کے، اولاد کے استغفار کے سبب اپنے ماں باپ کے حق میں۔ وہ بندہ جب جنت الفردوس کے اندر ان کا مقام بلند ہو رہا ہوتا ہے، ان کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، تو بندہ اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ میری کس نیکی کی بدولت آج یہ میرا مقام بڑھ رہا ہے، مجھے میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارے درجات کی بلندی تمہارے اپنے بیٹے کی تمہارے حق میں توبہ و استغفار کے سبب ہے۔ تو لہٰذا ہمیں خود بھی استغفار کو لازم پکڑنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کے حق میں ہمیشہ ہمیں دعائے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ ماہ مبارک، یہ عظیم مہینہ ہمارے پاس ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راتوں کے اندر جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کیجیے، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کیجیے، اپنے گناہوں سے پوری طرح اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو پاک کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کے گناہوں کی مغفرت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جانے اور انجانے میں جو بھی گناہ ہیں، جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو تو مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مہینے کے اندر ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز، اور ہمارے لیے نار جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی گناہوں کی مغفرت فرما، اور ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔